الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ صدق اللہ العظیم۔ صدر علی وقار، آج کی تقریر کا میرا عنوان ہے 14 اگست 1947 کو پاکستان کیسے آزاد ہوا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو اما کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو اما کوئی نہیں دے گا، وطن مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانو، وطن مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں ہے یارو۔ صدر علی وقار، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتا ہوں کہ شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتہا تک محنتوں کی تصویر، اقبال کے خوابوں کی تعبیر، میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو لوگ جل کر کہتے ہیں کہ یہ پاکستان چند ماہ کے وصال سے زیادہ جنم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے یہ ختم ہو جائے گا، یہ غائب ہو جائے گا۔ مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پاکستان صرف قائم و دائم نہیں بلکہ ہم نے اپنی جد و جہد سے ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے ہم چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ جناب صدر، ہم ہر محاذ پر ثابت قدم رہے، ترقی کی منازل طے کرتے رہے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہم پاکستانی لوگ، ہم جرأت اور بہادری میں سلطان ٹیپو بنے اور حیدر کرار بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للغار بنے، ہم شاعری میں شرازی بنے، تعلیم کے میدان میں سر سید احمد خان بنے، اور جب ملک پاکستان کی حفاظت کی آئی تو ہم میجر عزیز بھٹی بنے، میجر طفیل بنے، ہم قائد کے سپہ سالار بنے، دشمن کے لیے ایک للکار بنے۔ جناب صدر، ہماری افواج، ہمارے پاکستان کی افواج آج بھی اپنے سرحدوں پر سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے، دشمن کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم وہ قوم ہے جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظلم کو مار بھگاتی ہے، جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظلم کو مار بھگاتی ہے۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیغ سے کب گھبراتے ہیں، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔